حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ کے فضل سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس چل رہا ہے. ہم لوگ جملہ فعلیہ کو سمجھ رکھے ہیں. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ فعل ماضی میں زور کیسے پیدا کیا جائے اس کو سمجھیں گے. یعنی فعل ماضی میں زور پیدا کرنے کا طریقہ سیکھیں گے. ہم لوگوں نے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کا طریقہ سیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں زور کیسے پیدا کیا جائے. تو جملہ اسمیہ میں ہم نے بتایا تھا کہ انا جو ہے اسم کے شروع میں لگا دیں، جملہ اسمیہ میں زور پیدا ہو جائے گا. مزید زور پیدا کرنا ہے تو اسم کے شروع میں انا بھی لگا دیں اور خبر پر لا لگا دیجئے تو مزید زور پیدا ہو جائے گا. اور زیادہ زور پیدا کرنا ہے تو آپ جو ہے پہلے قسم کھا لیجئے، پھر اس کے بعد انا لے کر آئیے اور پھر خبر پر لا لگا دیجئے تو بہت زیادہ زور پیدا ہو جائے گا. آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ فعل ماضی میں کیسے زور پیدا کیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے، ہمارے پاس ایک لفظ ہے قد. قد، اسی قد کے ذریعے سے ہم فعل ماضی میں زور پیدا کریں گے. سمجھ رکھے ہیں؟ اب یہ قد جو ہے اس کا معنی تحقیق سے کیا جاتا ہے اور اس کا معنی یقیناً سے کیا جاتا ہے، واقعی سے کیا جاتا ہے. تو یہ قد کا معنی ہے تحقیق، یقیناً، واقعی. اب اس قد کو ہم کیسے استعمال کریں گے فعل ماضی میں؟ تو یاد رکھیے، یہ قد جو ہے یہ بالکل فعل کے شروع میں آئے گا. جیسے جملہ اسمیہ میں انا جو ہے اسم کے شروع میں آتا ہے، بالکل ایسے ہی یہ قد جو ہے فعل کے شروع میں آئے گا اور فعل ماضی میں زور پیدا ہو جائے گا، جملہ فعلیہ میں زور پیدا ہو جائے گا. اب تھوڑی سی ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. جیسے ہمارے پاس ایک جملہ ہے قرأت القرآن. قرأت القرآن، قرأت فعل، القرآن یہ مفعول ہے. دوستو، یہ قرأتوں میں انا فاعل پوشیدہ ہے. سمجھ رکھے ہیں؟ تو قرأت القرآن اس کا معنی ہے میں نے قرآن پڑھ لیا یا میں نے قرآن پڑھا. اب ہم اس جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے، یعنی قد کو شروع میں لے کر آئیں گے، فعل سے پہلے لائیں گے اور کہیں گے قد قرأت القرآن. قد قرأت القرآن، یقیناً میں نے قرآن پڑھ لیا ہے. یقیناً میں نے قرآن پڑھ لیا ہے یا واقعی میں نے قرآن پڑھ لیا ہے. سمجھ رکھے ہیں؟ تو یہ قد جو ہے نا شروع میں آتا ہے میرے بھائی. اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ قد جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے نا تو فعل ماضی کو ماضی قریب میں کر دیتا ہے. اب تک ہم لوگ جو فعل ماضی پڑھے نا وہ فعل ماضی مطلق تھا، مگر یہ قد جب فعل ماضی پر لگتا ہے تو پھر فعل ماضی ماضی قریب بن جاتا ہے. سمجھ رکھے ہیں؟ تو یہ قد ایک تو جملہ فعلیہ میں زور پیدا کرتا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ ماضی قریب کے معنی میں کر دیتا ہے. ماضی قریب کے معنی میں کر دیتا ہے. دوسری مثال دیکھ لیں. جیسے ہمارے پاس ایک جملہ ہے اکلت الطعام. اکلت الطعام، میں نے کھانا کھا لیا. اب ہم قد لگا کے کہتے ہیں اس طرح
قد اکلت الطعام، قد اکلت الطعام، یقیناً میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ اب ترجمہ کرتے وقت ہم ہے کا استعمال کریں گے۔ قد اکلت الطعام، یقیناً میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ قد جلست علی الکرسی، قد جلست علی الکرسی، واقعی تو کرسی پر بیٹھ گیا ہے، واقعی تو کرسی پر بیٹھ گیا ہے، یقیناً تو کرسی پر بیٹھ گیا ہے۔ اچھا ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو، قد کے ذریعے سے فعل ماضی میں زور پیدا ہو جاتا ہے، جملہ فعلیہ میں زور پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اور ہم مزید زور پیدا کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ جیسے جملہ اسمیہ میں ہم نے بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ میں اسم کے شروع میں انّا لگا دیں زور پیدا ہو جائے گا، اور زیادہ زور پیدا کرنا ہے تو خبر پہ لا لگا دیں، بہت زیادہ زور پیدا ہو جائے گا، اور زیادہ زور پیدا کرنا ہے تو قسم کھا لیجئے۔ تو اسی طرح جب ہم قد فعل ماضی پر داخل کیے تو زور پیدا ہو گیا، اور زیادہ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ تو سمپل سی بات ہے، سمپل سا فارمولہ ہے، آسان طریقہ ہے کہ قد کے شروع میں لا لگا دیجئے۔ جیسے جملہ اسمیہ میں ہم خبر پر لا داخل کرتے تھے، مگر یہاں پر قد پر لا داخل کریں گے، سمجھ رکھے ہیں؟ جیسے یہ قد ہے تو لا داخل کریں گے تو یہ بن جائے گا لقد، لقد۔ تو اب لقد سے ہم ذرا جملہ فعلیہ کی مثال دیکھتے ہیں، تو مثال دیکھ لیں، لقد حفظت سورۃ الملک۔ اب دیکھیے دوستو، یہ لقد کا معنی جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ اس طرح لکھا ہوتا ہے، البتہ تحقیق، یہ لقد کا معنی لکھا ہوتا ہے۔ تو آپ کہیے واقعی، یقیناً، یعنی بہت زیادہ زور پیدا کیا گیا ہے۔ اب لقد حفظت سورۃ الملک، واقعی یا یقیناً میں نے سورہ ملک یاد کر لیا ہے، میں نے سورہ ملک یاد کر لیا ہے۔ لقد قرأت القرآن، البتہ تحقیق میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، یا آپ اس طرح کہیں یقیناً میں نے قرآن پڑھ لیا ہے۔ تو عزیز طلبہ اکرام، اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ یہ لقد جو ہے جس فعل پر آئے گا نا، اس سے پہلے آپ دیکھیے قسم ضرور آئے گا۔ قرآن شریف میں بے شمار مثالیں ہیں کہ جہاں پر لقد فعل پر استعمال ہوا ہے، اس سے پہلے آپ غور کریں گے نا تو آپ کو قسمیہ والا جملہ ضرور ملے گا، سمجھ رکھے ہیں؟ جیسے آپ دیکھیے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان، یہ لقد دیکھیے استعمال ہوا ہے، لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ اب یہ لقد سے پہلے دیکھیے واو قسمیہ کئی جگہ پر استعمال ہوا، والتین یہ واو قسمیہ ہے، والزیتون یہاں پر بھی واو قسمیہ ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لقد جس فعل پر استعمال ہوگا نا، اس سے پہلے آپ غور کریں گے تو آپ کو قسم والا جملہ ضرور ملے گا، اس کو آپ اپنے دماغ میں رکھ لیں، سمجھ رکھے ہیں؟ تو والتین قسم ہے تین کی، والزیتون قسم ہے انجیر کی۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے نا بہت بے شمار مثالیں مل جائیں گی قرآن پاک میں جہاں لقد استعمال ہوا ہے۔ امید ہے کہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن پاک میں اس کی مثالیں دیکھیں آپ، اور لائک سبسکرائب ضرور کیجئے دوستوں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔